مبتدا اور خبر کی ترکیب چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ سبق میں جملہ فعلیہ کی ترکیب بھی، اس کا بھی میں نے تکرار آپ کو دوبارہ شروع کروایا، اور آپ نے پڑھا کہ فعل جو ہے وہ دو قسم پر ہے، ایک فعل لازم اور ایک فعل متعدی۔ فعل لازم وہ ہے جہاں صرف فاعل پر بات پوری ہو جائے، جبکہ فعل متعدی وہ ہے جہاں فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو کبھی وہ تقاضا کرے، اور پھر کبھی فعل ایک مفعول کا تقاضا کرتا ہے، کبھی دو کا تقاضا کرتا ہے، اور کبھی تین مفعولوں کا تقاضا کرتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فعل کے مفہوم پر آپ غور کر لیں، اس کے مفہوم سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے لیے مفعول چاہیے یا نہیں چاہیے، اور ایک چاہیے یا دو چاہیے یا تین چاہیے۔ تو عام افعال جو ہوتے ہیں عموماً وہ ایک ہی مفعول کا تقاضا کرتے ہیں بھائی، عام طور پر۔ بعض افعال ہیں وہ دو کا تقاضا کرتے ہیں، جبکہ تین کا تقاضا کرنے والے بہت کم افعال ہیں۔ اور اردو میں بھی میں نے اس کی پہچان بتلائی تھی کہ اردو میں ترجمہ کریں گے تو فعل متعدی کے ترجمے میں نے کا لفظ آئے گا، تو نے کا لفظ اگر ترجمے میں آ جائے تو سمجھ جائیں کہ یہ فعل متعدی ہے، اور اگر نے کا لفظ نہ آئے تو پھر وہ فعل لازم ہوگا، یعنی وہاں مفعول کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کو میں نے فعل کے مختلف صیغوں میں فاعل کی یا فعل معروف کے اندر فاعل کی اور فعل مجہول میں نائب فاعل کی جو ضمیریں ہیں ان کی بھی میں نے آپ کو پہچان کروائی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ فعل کا فاعل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں ظاہر جو ہے وہ صرف دو فعل ہیں جن کا فاعل یا نائب فاعل اس میں ظاہر آ سکتا ہے، اور وہ کون کون سے صیغے ہیں؟ پہلا اور چوتھا صیغہ۔ ان کا فاعل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی۔ اگر آگے کو اس میں ظاہر فاعل یا نائب فاعل آ جائے تو پھر ان کے اندر فاعل یا نائب فاعل کی ضمیر نکالنے کی ضرورت نہیں، اور اگر آگے ان کا فاعل یا نائب فاعل کو اس میں ظاہر نہ آئے تو پھر انہی کے اندر فاعل یا نائب فاعل کی ضمیر نکالیں گے۔ فعل معروف میں فاعل کی ضمیر اور فعل مجہول میں نائب الفاعل کی ضمیر بھائی، نائب الفاعل کی ضمیر۔ اور اس میں ظاہر کسے کہتے ہیں میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس میں ظاہر جو ہے یہ اس میں ضمیر کے مقابلے میں ہے، جو بھی اسم ہے یا وہ ضمیر ہوگی یا اس میں ظاہر، اگر وہ ضمیر نہیں تو سمجھ جائیں یہ اس میں ظاہر ہے۔ تو اس میں ظاہر جو ہے صرف پہلے اور چوتھے صیغے کا فاعل بن سکتا ہے، باقی جو 12 صیغے ہیں چاہے ماضی معلوم کے ہیں چاہے ماضی مجہول کے ہیں، چاہے مضارع معلوم کے ہیں چاہے مضارع مجہول کے ہیں، ان 12 صیغوں کے اندر فاعل یا نائب فاعل کی ضمیر ہوگی ہمیشہ، جو اسی فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی، ضمیر بارز ہوگی، اور یا پھر اسی کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ہوگی یعنی مستتر ہوگی بھائی۔ تو اس میں ظاہر کتنے صیغوں کا فاعل بن سکتا ہے؟ دو۔ کون کون سے؟ پہلا اور چوتھا۔ اور پہلے صیغے پر آپ غور کر لیں، واحد مذکر غائب، اور چوتھا صیغہ کیا ہے؟ واحد مؤنث غائب۔ تو دونوں واحد یعنی مفرد کے صیغے ہیں۔ اس سے ایک اور بات کا بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ فاعل جب اس میں ظاہر آئے گا فعل ہمیشہ مفرد رہے گا۔ فاعل جب بھی کیا آئے گا؟ اس میں ظاہر، فعل ہمیشہ کیا ہوگا؟ مفرد، یعنی پہلا یا چوتھا صیغہ ہوگا، پہلا یا چوتھا۔ پھر وہ اس میں ظاہر خود چاہے مفرد ہو چاہے تثنیہ ہو چاہے جمع ہو، ہے تو اس میں ظاہر، تو فعل پھر بھی مفرد ہی رہے گا۔ مثلا میں کہنا چاہتا ہوں اس ایک زید نے پٹائی کی، میں کہوں گا ضرب زید۔ اگر میں کہنا چاہتا ہوں وہ جو دو زید ہیں انہوں نے پٹائی کی تو میں کہوں گا ضرب الزیدانی۔ دیکھا ضرب اب بھی مفرد کا مفرد ہے، کیونکہ الزیدانی چاہے تثنیہ ہے تو اس میں ظاہر، اور اس میں ظاہر جب فاعل ہو تو فعل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں؟ مفرد۔
اسی طرح اگر میں کہنا چاہتا ہوں وہ جو کئی زید ہیں انہوں نے پٹائی کی تو میں کیا کہوں گا؟ ضربا الزیدون. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو ضربا اب بھی مفرد کا مفرد ہی رہا اگرچہ الزیدون فاعل ہے. تو آپ نے اس میں ظاہر کو نہیں دیکھنا کہ وہ مفرد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے. جب بھی بہرحال اس میں ظاہر فاعل یا نائب فاعل ہوگا فعل کو ہمیشہ کیا رکھیں گے؟ مفرد. ہاں پھر صرف یہ ہے مذکر کے لیے مذکر والا فعل لائیں گے پہلا صیغہ، اور مؤنث کے لیے مؤنث والا یعنی چوتھا صیغہ لائیں گے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور اسی طرح ایک ضابطہ میں نے آپ کو جملہ فعلیہ کی ترکیب میں ایک یہ ضابطہ بھی بتلایا تھا کہ فاعل یا نائب فاعل جب بھی آئے گا فعل کے بعد آئے گا. فاعل یا نائب فاعل کبھی بھی فعل پر مقدم نہیں ہو سکتا. ضربا زیدن تو ضربا فعل، زیدن اس کے لیے فاعل. یا ضربا عمرن، ضربا فعل مجہول اور عمرن اس کے لیے نائب الفاعل ہے. تو یہ زیدن اور عمرن یہ فعل پر مقدم نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ فاعل یا نائب فاعل ہیں. جبکہ اور جو فعل کے معمول ہوتے ہیں، مفعول بھی ہوتا ہے، مفعول فی وغیرہ، وہ فعل پر مقدم ہو سکتے ہیں لیکن فاعل یا نائب فاعل کبھی بھی فعل پر مقدم نہیں. تو ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا ضربا زیدن، ضربا فعل، زیدن اس کے لیے فاعل. اسی زیدن کو اٹھا کر ذرا ضربا پر مقدم کر دیں، زیدن ضربا، زیدن ضرب. اب زیدن فاعل نہیں بن سکتا، ترکیب ہی بدل گئی ساری بھائی. اب کچھ اور تو ترکیب میں بن سکتا ہے، جیسے یہاں پر یہ مبتدا بن جائے گا لیکن فاعل نہیں بھائی. اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا فعل کے آنے کے بعد صرف فاعل یا نائب فاعل مرفوع ہوگا اور کوئی لفظ مرفوع نہیں ہوگا. اور جتنے معمول ہوں گے فعل کے وہ منصوب ہوں گے یا وہ مجرور ہوں گے، جو ان پر کے حرف جر داخل ہو جائے گا، یا وہ مضاف الیہ ہوں گے بھائی. تو معلوم ہوا فاعل یا نائب فاعل کو فعل پر مقدم نہیں کر سکتے، جبکہ مفعول فی، مفعول بھی وغیرہ کو کیا کر سکتے ہیں؟ فعل پر مقدم کر سکتے ہیں. اب ہم ترکیب کر رہے تھے جی، کچھ اور جملوں کی ترکیبیں کر لیجئے بھائی. کچھ اور جملوں کی یاد رکھو، ترکیب جب بھی کرنے لگو آپ کو ایک ایک لفظ کا معنی آنا چاہیے. معنی آئے گا تو آپ ترکیب کر سکتے ہیں، معنی نہیں آتا تو ترکیب کیسے کریں گے بھائی؟ پھر ترکیب نہیں ہو سکتی. لہذا ایک ایک لفظ کا معنی آپ کو علم ہونا چاہیے جس جملے کی آپ ترکیب کر رہے ہیں، اور اس کے لیے لغت آپ کے پاس ہو اور لغت میں آپ وہ لفظ ڈھونڈیں، اس کا معنی ڈھونڈیں. جب ایک ایک لفظ کا معنی آپ کو پتا چل گیا اب کچھ نہ کچھ ترکیب کا اندازہ معنی سے بھی آپ کو ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثلا آپ کے سامنے ایک جملہ لکھا ہوا ہے ضربا زیدن عمرن، معنی سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کہ پٹائی کی ہے، کس نے کی ہے؟ زید نے. معلوم ہو زید کو فاعل بنانا ہے. اور کس کی ہے؟ عمر کی. تو معلوم ہو عمر کو کیا بنائیں گے؟ مفعول. تو آپ کو معنی کا پتہ چل جائے تو ترکیب کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا بھائی. تو بعض اوقات معنی سے ترکیب کا پتہ چلتا ہے اور بعض اوقات ترکیب سے معنی کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ ترکیب بدلتے ہیں تو معنی بدلتا ہے. اور ایک ترکیب کرتے ہیں ایک معنی بنتا ہے، دوسری ترکیب کرتے ہیں دوسرا معنی. تو پھر وہاں جب تک صحیح ترکیب کا پتہ چل جائے گا تو صحیح معنی کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا بھائی. لیکن عام طور پر عموماً آپ کو معنی کا اندازہ ہوگا تو جملے کی ترکیب بھی خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. جی اگلا جملہ لکھیے بھائی. سمعت صوت، صاد واو اور لمبی تا، دو نقطوں والی. صاد واو اور لمبی تا دو نقطوں والی بھائی. چلیے جی ترکیب کیجئے بھائی. صوت کا معنی ہے آواز، آواز. سمیت فعل بفاعل. شاباش. دیکھا صیغے پر غور کر لیں، یہ پہلا یا چوتھا صیغہ ہے یا اس کے علاوہ ہے؟ اس کے علاوہ ہے. پہلا صیغہ بھی نہیں، کیونکہ پہلا صیغہ تو کیا آتا ہے؟ سمیع.
چوتھا کیا آتا ہے سمیعت، اور یہ کیا ہے سمیعتا، تو یہ معلوم ان کے علاوہ ہے. جب یہ 2 میں سے نہیں ہے بلکہ 12 میں سے ہے، تو 12 جیسے یہ پتا چلے یہ 12 صیغوں میں سے ہے، 2 میں سے نہیں ہے. ساتھ ہی ایک اور بات کا بھی پتا چل گیا کہ فاعل ضمیر ہوگی، اور وہ اسی کے ساتھ یا جڑی ہوئی ہوگی یا اس کے اندر چھپی ہوئی ہوگی. بھائی تو آگے کسی اس میں ظاہر کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، اور یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ آگے کوئی اس میں ظاہر تو اس کے لیے فاعل یا نائب فاعل نہیں بن رہا. اسی کے ساتھ کیا ہوگی ضمیر، یا اس کے ساتھ جڑی ہوئی بارز ہوگی یا اس کے اندر چھپی ہوئی ہوگی. بھائی اور پھر اس کو جب فعل کے ساتھ ہی ضمیر ہو یا اس کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ہو تو اس کو یاد رکھیے ترکیب میں تعبیر یوں کریں گے فعل با فاعل، یعنی فعل فاعل کے ساتھ، کیونکہ فاعل اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے اندر ہے، تو فعل با فاعل. جی تو سمعت فعل با فاعل. اب فاعل بھی بتا دو. سمع فعل نہ، فعل کو اب الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف فاعل بتا دو. تا ضمیر. شاباش. تا ضمیر اعراب بھی اس کا بتاؤ. تا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل. شاباش. تا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل. مرفوع کیوں؟ کیونکہ فاعل بن، کیونکہ فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے. محلن کیوں کہہ رہے ہو؟ کیونکہ یہ ضمیر ہے. کیونکہ ضمیر ہے، اور ضمیر کس میں سے ہے؟ مبنیات میں سے ہے، اس کا اعراب محلن آتا ہے. آپ پر کوئی اشکال کر دے بھائی آپ اس کو مرفوع محلن کیسے کہہ رہے ہو؟ یہ تا پر تو باقاعدہ پیش آ رہی ہے، رفع آ رہا ہے، تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ اس کی حرکت. شاباش. یہ اس کی حرکت ہے بھائی، یہ اعراب نہیں ہے. جیسے سمیعتی یا سمیعتا، ان کے اندر بھی یہ تا کیا ہے؟ فاعل ہے، تو ان کے نیچے تو زبر یا زیر ہے. سمیعتا میں زبر، سمیعتی میں زیر، تو وہ بھی دراصل ان کی حرکت ہے، وہ ہے مرفوع ہی، کیونکہ وہ کیا بن رہے ہیں؟ فاعل. تو تا ضمیر مرفوع محلن فاعل. بھائی یہ تو آپ نے اس کا عام نام لیا تا ضمیر تا. اگر اس کا خاص نام لینا ہو تو شاباش تو ون ضمیر. کون سی ضمیر؟ تو ون ضمیر. بھائی کیونکہ وہ کلمہ جو ایک حرف پر مشتمل ہو، چاہے اسم ہو فعل، چاہے اسم ہو چاہے حرف ہو، اس کا جب نام لیتے ہیں تو نام کم از کم 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے. تو لہذا یہاں یہ نہیں کہیں گے تو ضمیر. تو ضمیر عموماً طلباء بڑی غلطی کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو ضمیر. تو نہیں بھائی، یہ جب ایک حرف پر کلمہ مشتمل ہے تو اس کا وہ نام لو جو حروف تہجی الف با تا سا وغیرہ میں ہے، اور اس کا کیا نام ہے؟ تا ضمیر. اور اگر اس کا خاص نام لینا ہو تو ون ضمیر. جی تو ون ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل. آگے صوت مفعول. اعراب منصوب لفظاً مفعول. مرفوع منصوب لفظاً مفعول. منصوب کیوں؟ کہ مفعول بن، کیونکہ مفعول ہے. لفظاً کیوں؟ اس کے نصب پر ہم باقاعدہ اس کے نصب پر تلفظ کر کے دکھائیے. صوتاً. شاباش. منصوب لفظاً مفعول بھی. ایک طالب علم آپ پر اشکال کر دیتا ہے، نہیں بھائی یہ بھی فاعل ہے، مرفوع لفظاً صوتن پڑھو اس کو. آپ کیا جواب دیں گے اس کو؟ فعل ہمیشہ ایک فاعل. ہاں فعل کا فاعل ایک آتا ہے، اور اگر اس کو فاعل بناتے ہو تو یہ تو اس میں ظاہر ہے، ضمیر ہے یہ صوتن، یہ تو ضمیر نہیں اس میں ظاہر ہے. تو معلوم آپ اس میں ظاہر کو فاعل بنانا چاہتے ہیں، اور اس میں ظاہر جب بھی فاعل ہو فعل کون سا ہوگا؟ ہمیشہ یا پہلا صیغہ یا چوتھا صیغہ ہوگا. اور سمیعت تو پہلا صیغہ بھی نہیں ہے اور چوتھا بھی نہیں، لہذا اس کے لیے صوت تو فاعل بن ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ اس میں ظاہر ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا یہ کیا بنے گا اب؟ مفعول. تو فعل آنے کے بعد جب آپ کو فاعل یا نائب فاعل کا پتہ چل گیا وہ ہوں گے مرفوع. باقی جتنے جملے میں آئیں گے وہ یا منصوب ہوں گے یا مجرور ہوں گے، مرفوع ہو ہی نہیں سکتے. تو صوتاً منصوب لفظاً مفعول بھی. شاباش. جی اب سمیٹیے سارے جملے کو. سمعت صوتاً. نہیں پورے سمیٹیے پہلے بھائی.
فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. شاباش. فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اب روانی سے پڑھنے ایک ایک لفظ کا اعراب آپ نے نکال لیا. سمعت صوتا. سمعت صوتا. دیکھا ترکیب سے اب آپ کو جملہ آپ نے صحیح طرح پڑھ لیا بھائی. سمعت صوتا. ترجمہ بھی اب کیجئے بھائی. میں نے آواز سنی. میں نے آواز سنی. کیونکہ سمعت کا کیا معنی تھا؟ میں نے سنا. سمعت میں نے سنا. اور کس کو سنا؟ صوت آواز کو. تو میں نے آواز سنی. ماضی کا ترجمہ کریں. معنی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ میں نے آواز سنی. اگلا جملہ لکھیے. سمع زیدن. سمع زیدن صوت. صاد وور لمبی تابعی. سمع زیدن صوت. چلیے جی آپ ترکیب کیجئے بھائی. سمع فعل بفاعل. شاباش. سمع فعل بفاعل. فاعل کیا؟ ہوا ضمیر. اس کے اندر اعراب اس کا ہوا ضمیر مرفوع محلا فاعل. ہاں سمع فعل بفاعل. اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل. مرفوع کیوں؟ فاعل بن. کیونکہ وہ فاعل ہے. محلا کیوں کہا؟ وہ ضمیر ہے مبنیات. کیونکہ ضمیر ہے مبنیات میں سے ہے. آگے. زیدن مفعول به. اعراب زیدن مرفوع منصوب لفظا مفعول به. زیدن منصوب لفظا مفعول به. منصوب کیوں؟ مفعول بن. کیونکہ مفعول به ہے. لفظا کیوں؟ اس کے نصب پر اس کے نصب پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. تلفظ کر کے دکھاؤ. زیدن. زیدن. ذرا اس کے رفع پہ تلفظ کرو. زیدن. زیدن. ذرا اس کے جر پہ تلفظ کرو. زیدن. زیدن. معلوم ہو اس کو اعراب تینوں صورتوں میں لفظی ہوتا ہے. آگے بھائی. صوتاً منصوب لفظاً. جی. صوتاً منصوب لفظاً. منصوب لفظاً مفعول ثانی. مفعول ثانی. بھائی پہلے فعل کے مفہوم پہ غور کرو. یہ کتنے مفعول چاہتا ہے؟ ایک. کتنے؟ ایک. اوپر والے جملے میں دیکھ لو ایک مفعول آیا تھا یا نہیں؟ اور بات پوری ہو گئی تھی کہ ادھوری تھی؟ ابھی بھی بات پوری ہو گئی تھی. میں نے آواز سنی. بس ایک مفعول چاہیے تھا. تو پھر سمع فعل. جی. زیدن. سمع فعل زیدن. ہاں شاباش بھائی. یہ کتابت کی معلوم ہوا غلطی ہے یا جس ساتھی نے جملہ بنایا اس سے غلطی ہو گئی. آپ نے اپنے ضابطوں کو نظر میں رکھنا ہے اور اس کی بھی اصلاح کرتے جانا ہے. میں جان کر بعض اوقات غلط ترکیب اعراب کے ساتھ لکھواؤں گا. آپ نے اس کو غور کر کے ٹھیک کرنا ہے. اگر آپ غلطی پکڑ لیتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کو ضابطے یاد ہوتے جا رہے ہیں. اگر غلطی نہیں، اگر آپ وہ ضابطے ذہن میں نہیں رکھیں گے تو غلطی میں پڑیں گے. تو معلوم ہوا جس شخص نے یہ جملہ بنایا یہاں تو زیتون اور صوت ان میں سے ایک فاعل بنے گا اور ایک مفعول بنے گا. دونوں مفعول بن ہی نہیں سکتے. اور صوت ایک ہے مفعول اگر بناتی بھی ہو. ایک زید ہے ایک صوت ہے تو مفعول تو ایک چاہیے. دوسرے کو یا مفعول فی بنانا پڑے گا. حالانکہ مفعول فی تو ظرف ہوتا ہے زمانے یا جگہ کا نام، اور آواز نہ زمانے کا نام ہے اور نہ جگہ کا نام ہے. یہ اسی طرح اور کوئی مفعول بن سکتا ہے لیکن ان میں سے یہاں کوئی بھی نہیں بن سکتا. تو لہذا معلوم ہوا اس کو کیا کریں گے؟ ترکیب غلط ہوئی بھائی. ہاں تو آپ نے لفظوں پر بھی غور کرنا ہے. لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ اب آپ کتاب میں غلطیاں نکالنا شروع کر دیں. نہیں نہیں، یہ عام کوئی آپ کا ساتھی جملہ بناتا ہے یا آپ بناتے ہیں تو آپ یہ ضابطے ذہن میں رکھیں گے تو آپ غلطی کریں گے نہیں، جملہ خود ہی صحیح بنائیں گے.
تو یہ غلطی کے جو غلط جملہ دراصل میں آپ کی تاکہ غلط جملہ اس لیے بعض اوقات لکھواتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن پوری طرح متوجہ ہو جائے بھائی. اچھا اب کیجئے دوبارہ ترکیب کیجئے بھائی. سمع فعل. سمع فعل. زید مرفوع لفظا فاعل. شاباش. زید مرفوع لفظا فاعل. صوتا منصوب لفظا مفعول به. شاباش. صوتا منصوب لفظا مفعول به. منصوب کیوں؟ مفعول بند. کیونکہ مفعول به ہے. لفظا کیوں؟ اس کے نصب پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. جی اب سمیٹیے بھائی اس پورے جملے کو. فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ. فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اب روانی سے سارے جملے کو پڑھ دیں کیونکہ ایک ایک لفظ کا اعراب آپ نے نکال لیا. سمع زید صوتا. سمع زید صوتا. ترجمہ کیجئے. سنی زید نے آواز. ہاں زید نے آواز سنی. سمع زید سنا زید نے کس کو؟ صوتا آواز کو. سنا زید نے آواز کو. اب اس کو اردو میں آسان لفظوں میں بہترین ترتیب دے کر زید نے آواز سنی. زید نے آواز سنی. شاباش بھائی. دیکھا ترکیب انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے, بس ہمت اور ارادہ اونچا رکھنا ہے. آپ دیکھیں گے بہترین ترکیب آپ کر رہے ہیں, اور بلکہ آپ ان قوانین کو اپنی جو کتابیں چل رہی ہیں وہاں بھی تھوڑی تھوڑی ترکیب کی کوشش کیا کریں بھائی. اگلا جملہ لکھیے بھائی. قام زید العالم. چلیے بھائی ترکیب کیجئے. قام فعل. زید مرفوع لفظا موصوف. شاباش. زید مرفوع لفظا موصوف. مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے. شاباش. اور لفظا کیوں؟ کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. اور آپ نے کہا موصوف. آپ کو کیسے پتا چلا یہ موصوف ہے؟ کیونکہ دو اسم آ رہے ہیں اور دونوں معرفہ ہیں. کیونکہ دو اسم ہیں اور دونوں معرفہ ہیں, اور پھر جب دو معرفہ اکٹھے آ جائیں تو پہلے کو موصوف بناتے ہیں اور دوسرے کو صفت. ایک طالب علم نے آپ پر اعتراض کر دیا اور کہنے لگا کہ نہیں, زید فاعل ہے اور العالم یہ مفعول بھی ہے. اس کو کیا جواب دیں گے آپ؟ آپ نے تو زید کو موصوف بنایا, العالم کو کیا بنایا؟ صفت بنایا. لیکن ایک طالب علم اشکال کر دیتا ہے کہ نہیں, زید فاعل ہے اور العالمہ صفت نہیں ہے, وہ مفعول ہے. کیا جواب دیں گے؟ مفعول معرفہ نہیں ہے. مفعول معرفہ نہیں آتا. کیوں نہیں آتا مفعول؟ نکرہ بھی آ سکتا ہے, معرفہ بھی آ سکتا ہے. ہاں بھائی آپ بتائیے کیا جواب دیں گے اس کو؟ قام کا کیا معنی؟ کھڑا ہوا, اٹھا. جی بھائی فعل کے مفہوم پہ غور کر لو. یہ فعل مفعول چاہتا بھی ہے کہ نہیں چاہتا؟ قام زید, زید کھڑا ہوا. کسی مفعول کی ضرورت ہے؟ کوئی قام زید, زید کھڑا ہوا, کوئی نے کا لفظ آیا نہیں. تو آپ جواب میں کہیں گے بھئی یہ قامہ تو فعل لازم ہے, یہ تو مفعول کو چاہتا ہی نہیں ہے بھئی, لہذا مفعول آ ہی نہیں سکتا یہاں پر. لہذا اس العالم کو کیا کرنا پڑے گا؟ لفظ زید کی صفت ہی بنانا پڑے گا. جی کیجئے ترکیب بھائی. العالم مرفوع. دوبارہ کریں. قام فعل, زید مرفوع لفظا موصوف. آگے العالم مرفوع لفظا
العالم مرفوع لفظاً، پوری ترکیب نہیں کر رہے آپ، مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل، العالم مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل، مرفوع کیوں؟ کیونکہ جو اعراب موصوف کا شاباش، کیونکہ موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، موصوف مرفوع تھا تو صفت بھی کیا ہوگی؟ مرفوع، تو العالم مرفوع، اور لفظاً کیوں؟ کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، کر کے دکھائیے، العالم، العالم، نصب پر تلفظ کیجئے، العالم، العالم، جر پہ تلفظ کیجئے، العالمی، العالمی، شاباش بھائی، تو العالم مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل، آگے ترکیب کیجئے، ہوا ضمیر مرفوع محلاً فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلاً اس کا فاعل، مرفوع کیوں؟ کیونکہ فاعل بن رہا ہے، ہاں تو وہ اسم فاعل کے لیے فاعل ہے، تو اسم فاعل اور فاعل اور چیز ہے، ہوا ضمیر کیا ہے؟ اسم فاعل کے لیے فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع محلاً فاعل، آگے اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر زیدن کے لیے صفت، شاباش، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت، موصوف صفت مل کر فاعل، موصوف صفت مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، تو معلوم ہو اس جملے میں صرف دو چیزیں، ایک فعل ہے اور ایک اس کا فاعل ہے۔ اب روانی سے پڑھ دیں بھائی، قام زیدن العالم، عالم، ہاں، قام زید العالم، بھئی یہ نون بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ زید العالم، ہاں یہ تنوین ہے، وہ تنوین کا نون، تنوین کس چیز کا نام ہے؟ نون ساکن کا، بات سمجھ میں آئی؟ دیکھو میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں، زا یا دال، اور اس کے اوپر دال پر میں دو پیش ڈال دیتا ہوں، آپ پڑھیں، اس کو کیا پڑھیں گے؟ زیدن، بھئی یہ نون کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ میں نے تو زا یا دال لکھا ہے، تو آپ جواب میں کہیں گے کہ یہ نون کیا ہے؟ وہ جو آپ نے تنوین لکھی ہے، تو تنوین دراصل کس چیز کا نام ہے؟ نون ساکن کا، اور تو وہ نون ساکن ہے، تو زیدن کے آخر میں نون ساکن آیا، اور العالم اس میں الف حمزہ جو ہے، حمزہ وہ وصلی ہے، وہ گر گیا، اب نون بھی ماقبل میں ساکن، آگے لام بھی ساکن، تو دو ساکن اکٹھے ہو گئے تو ایک کو حرکت دیں گے پہلے کو، اور الساکن اذا حرک حرک بالکسر، ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو کسرے والی حرکت عام طور پر دیتے ہیں، تو کسرے والی حرکت دے دی نون کو، تو کیا بن گیا؟ زید العالم، قام زید العالم، جی ترجمہ کیجئے، کھڑا ہوا ایسا زید جو کہ عالم ہے، کھڑا ہوا ایسا زید جو کہ عالم ہے، یہ موصوف صفت کا ترجمہ انہوں نے کیا ایسا زید جو کہ عالم ہے، یہ تو نکرہ والا ترجمہ کیا آپ نے بھائی، موصوف صفت معرفہ ہیں، کھڑا ہوا وہ زید جو کہ عالم، ہاں کھڑا ہوا وہ زید جو کہ عالم ہے۔ دوسرا کیا طریقہ تھا؟ صفت کو کیا کر دو اردو میں؟ موصوف پر مقدم کر دو، کیسے ترجمہ کریں گے؟ کھڑا ہوا عالم زید، ہاں کھڑا ہوا وہ عالم زید، یا یوں کہیں کھڑا ہوا عالم زید، کھڑا ہوا، کیونکہ نام آ گیا نا، اب وہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ کس لیے آپ لاتے تھے وہ کا لفظ؟ تعیین کے لیے، تو وہ کی اب ضرورت نہیں، کھڑا ہوا عالم زید۔ اب اس کو ذرا بامحاورہ بنا لیں، کھڑا ہوا عالم زید، ترتیب دے دیں لفظوں کو، عالم زید کھڑا ہوا، شاباش، عالم زید کھڑا ہوا، بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس کریں، بس بھائی ان سب جملوں کا آپ نے تکرار کرنا ہے،
اور ترکیب کریں آپس میں بیٹھ کر، اور بھی کوشش کیا کریں چند ایک جملے ملا کر، تاکہ مشق زیادہ سے زیادہ آپ کی ہوتی جائے بھائی۔ اور کہیں مشکل پیش آئے تو مجھ سے پوچھ لیا کریں کسی جملے میں۔ ترکیب جتنی محنت کریں گے اتنی جلدی سیکھتے جائیں گے بھائی۔ چلیے بس بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔